سورہ نساء کی آیت نمبر 18 تک اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا یحل حلال نہیں لکم تمہارے لیے، ان ترثوا یہ کہ وراثت میں لے لو، النساء عورتوں کو، کرہا زبردستی، ولا تعضلوہن اور مت روکو انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعض کچھ حصہ، ما اس کا، آتیتموہن جو تم نے دیا ہو انہیں، الا مگر ان یہ کہ یاتینا وہ کریں، بفاحشۃ کوئی بے حیائی، مبینہ واضح، وعاشروہن اور زندگی گزارو ان کے ساتھ، بالمعروف بھلے طریقے سے، فَإِن پھر اگر کَرِہْتُمُوهُنَّ تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئا کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اور ڈال دے، اللہ فی اس میں، خیرًا خیر، کثیرا بہت زیادہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے اہل ایمان تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، اے اہل ایمان تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اور تم انہیں اس لیے مت روکے رکھو، کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ لے جاؤ، تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ لے جاؤ، اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ شائستہ طریقے سے گزارا کرو، اور ان کے ساتھ شائستہ طریقے سے زندگی گزارو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے، اس آیت میں خواتین کی مناسبت سے
چند واضح ہدایات دی گئی. یوں سمجھیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی تھی، شریعت نے اس ناانصافی اور ظلم کے آگے ایک بند بانٹ دیا. ان تعلیمات کے اوپر اگر آج کے اس دور میں عمل کیا جائے تو خواتین کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن قرآن کریم کی تعلیمات قرآن پر ایمان لانے والوں نے ہی اپنی پشت کے پیچھے ڈال رکھی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے امنی ہے اور گھریلو زندگی تباہ ہے. گھریلو زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اور معاشرتی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا انسان کے اپنے فائدے میں. پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کو وراثت میں لے لو. یہ کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا، فوت ہو جاتا، اس کے ورثہ جس طرح اس کی وراثت تقسیم کرتے تھے، روپیہ پیسہ تقسیم کرتے تھے، اسی طرح اس کے ورثہ اس کی بیوہ کے بھی وارث سمجھے جاتے تھے، اس کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا. ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اپنی سگی ماں کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے. ایسا ضرور ہوتا تھا کہ کوئی سوتیلی ماں کو کہتا ہے کہ یہ والی ماں ہے، کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھاتا تھا، کسی کی طرف نظر اٹھاتا تھا. یہ زمانہ جاہلیت کا ایک بےہودہ ترین، گندا ترین ایک نظام تھا، ایک رواج تھا کہ جس طرح سے یعنی مال و دولت کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے عورتوں کی بندر بانٹ ہوتی تھی. اور بننے والے کی بیوہ یا بیواؤں کو آپس میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اس کو بھی بطور وراثت کے سمجھا جاتا تھا. یہ بھی بننے والے کی وراثت. یہ ایک ایسی بے حیائی تھی، یہ ایک ایسی برائی تھی جس کو اسلام نے صرف یہ کہہ کے منع نہیں کیا کہ بھائی یہ کام مت کیا کرو، مسلمانوں یہ کام نہ کیا کرو. بھائی سود کی ممانعت فرمائی تو یہ کہہ دیا بھائی سود نہ کھایا کرو، بھائی سود مت کھایا کرو. بدکاری کی ممانعت کر دی تھی تو فرما دیا بھائی لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جایا کرو. یہ ممانعت فرمائی. لیکن جب اس بےہودہ اور گندے رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حکم نازل فرمایا تو انداز بیان بدل دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، تمہارے لیے کسی صورت یہ حلال نہیں. مطلب جیسے تم کسی حرام چیز کو حرام سمجھتے ہو، یہ اس سے بھی زیادہ کہیں اعلیٰ درجے کی گندگی ہے. اپنے لیے اسے حلال مت سمجھنا. کسی صورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وراثت میں جس طرح سے ریوڑیاں بانٹتے ہو، جس طرح سے تم جائیداد بانٹتے ہو، مال و دولت تقسیم کرتے ہو، تم اسی طریقے سے عورتوں کو تقسیم کرنا شروع کر دو. یہ تمہارے لیے کسی صورت حلال نہیں. ایک یہ زمانہ جاہلیت کی فرسودہ رسم تھی. اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو وراثت میں سے جو حصہ اول تو دیتے ہی نہیں تھے، عورت کو کہیں سے کچھ پیسہ مل گیا، مثال کے طور پر اس کے مہنگے والوں نے اس کو کچھ دے دیا، مہنگے والوں نے کچھ دے دیا، تو جو عورت کو زیور پہنایا گیا شادی کے موقع پر ہی فرض کرتے ہیں، شادی کے موقع پر ماں باپ نے اپنی بچی کو کچھ دیا، کچھ زیور پہنایا، کچھ جہیز دیا، کپڑے وغیرہ دیے، کچھ اور چیزیں دی، کچھ اور چیزیں دی.
جب یہ عورت اپنے سسرال جاتی تھی سسرال میں اس کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا سب کا سب اس کے اوپر سسرال والے قبضہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم آج بھی بعض خاندانوں میں موجود ہے۔ عورت جو لے کر آتی ہے اس کے اوپر سانپ کے بیٹھتے ہیں اور اس کو اپنے پیدا ہوئے پیسے جو اس کے ماں باپ نے اس کو دیا یا کسی دوسرے نے اس کو دیا، شادی بیاہ کے موقع پر تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، نہیں دیتے، اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک ظلم زمانہ جاہلیت کا یہ بھی تھا اور آج کی جاہلیت میں بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک ظلم ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر عورت اپنا مال، یہ جو مثال کے طور پر عورت کے حصے میں جو کچھ بھی آیا تو پتا کسی نے گفٹ دے دیا، اگر عورت نے وہ اپنے قبضے میں رکھ لی، عورت نے کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا، تو اب کیا ہوتا تھا، اس کا شوہر اس کو آباد بھی نہیں کرنا چاہتا اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ آباد اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ دلی رہتا، اور چھوڑنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو جو اس کا مانا دولت ہے یہ سارا ساتھ سمیٹ کے لیجیے، وہ سارے کے ساتھ سمیٹ کے لیجیے۔ اسی طرح جو مرد نے مہر مقرر کیا ہوتا تھا، مہر کافی بات ہے عورت کی کچن میں، اب جو مرد نے اس کو مہر دیا ہے اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ یہ جو مہر میں نے اس کو دیا نہیں اپنے ساتھ لے کر جائے، اس لیے زبردستی عورت کو روک کے رکھا ہوا ہے، اس کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، اس کو آزاد نہیں کرتے۔ عورت رہنا نہیں چاہتی لیکن یہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں چاہتا کہ اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، مال دیا تھا اس کو، اور چاہتا یہ ہے کہ اگر عورت مجھے یہ مال دے دے میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ یہ کبھی ایک اعلیٰ درجہ تھا، یہ کبھی ایک اعلیٰ درجہ تھا کہ جو مال عورت کو بطور ملکیت کے دیا جا چکا، جو چیز عورت کو اس کا مالک بنا کر دے دی گئی، مہر ہو یا کوئی بھی اس کے نام ہدیہ تحفہ ہو، جو دے دیا سو دے دیا، اس کو واپس لینا شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تو ایسی کمینگی پائی جاتی ہے کہ عورت کو دے دیا، جس وقت شادی ہوئی اس وقت والے نئے ہو کر سب کچھ لوٹا دیا، اور جب عقل دکھانے آئی تو سب کچھ واپس چھین لیا، دیا کیوں تھا میں نے، اور جب دے دیا تھا تو دانش مندی کا، معرفت کا، اخلاق کا، زندگی گزارنے کے ضابطے کا تقاضا یہ تھا کہ جو دے دیا اس کو دے دیا، اور اس کو واپس مانگنا ایسے ہے۔ یہ تشبیہ میری طرف سے نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو کسی کو ہدیہ دے، اس شخص کی مثال جو کسی کو کچھ ہدیہ دے، تحفہ دے، کوئی گفٹ دے، اور اس کے بعد اس سے واپس مانگ لے، لاوی جو میں نے تجھے دیا تھا تو یاد ہے تجھے وہ فلاں موقع پر میں نے تجھے گھڑی دی تھی، فلاں موقع پر میں نے تجھے لاکٹ دیا تھا، فلاں موقع پر تجھے بندے والیاں دی، دے واپس کیا۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا پیٹ بھر کے کھائے اور جو کھایا اس کے بعد اس کو الٹی، جو کھایا سارے میں سلام کرتے الٹی کرتے اور اس کے بعد اس الٹی کو چاٹنے لگتے۔ کیسی گھن آتی ہے، کتے نے پہلے خوب اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھایا، کھانے کے بعد اس کی الٹی کر دی اور پھر اسی الٹی کو چاٹنے لگا۔ کیسی گھن آتی ہے، کیسی کراہت آتی ہے، نفرت ہوتی ہے انسان سے۔ انسان مثلا اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے الٹی ہو جاتی ہے، طبیعت کے اندر ایک عجیب قسم کی کراہت آتی ہے، اور وہ جو کھایا پیا وہ الٹی کی شکل جو باہر نکلتا ہے اس سے عجیب و غریب قسم کی گندی خبیث بدبو آتی ہوتی ہے۔ وہ کپڑوں پر لگتے ہیں تو کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور جسم کے کسی حصے پر لگتے ہیں انسان کا دل نہیں مانتا جب تک اس کو اچھے طریقے سے دھو نہ دے،
چینج آئے گی، انسان اس الٹی کی ہوئی چیز کو واپس لے کر جائے گا. کیسی گھٹیا کمین کی والی حرکت ہے. یہی مثال ہے اس شخص کی جو کسی کو کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، گفٹ دے، مہر کے طور پر کوئی چیز دے اور اس کے بعد اس سے واپس مانگتے ہیں، ابھی واپس لے گا. جو کچھ تجھے دیا تھا واپس لے گا. تجھے یاد ہے فلاں وقت میں تجھے یہ دیا تھا، فلاں وقت میں یہ دیا تھا، فلاں وقت میں یہ دیا تھا. فرمایا یہ اعلیٰ درجے کی کمی کی ہے. اس لیے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، یہ دوسرا ٹکڑا ہے تھا. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور عورتوں کو اس وجہ سے مت روک کر رکھو کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ واپس تمہیں مل جائے. یہاں کچھ نہیں دیتے، پورا پورا واپس لیتے ہیں اور سینہ زوری کے ساتھ واپس لیتے ہیں. سینہ زوری کے ساتھ واپس لیتے ہیں. قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا مت روکو. اس مقصد کے لیے تم عورت کو روک کے رکھو کہ جب تک وہ تمہیں کچھ دے گی جو تم نے اس کو دیا اس وقت تک تم اس کو آزاد نہیں کرو گے. کمیونٹی کا اعلیٰ درجہ مت کرو ایسا. اور آگے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے اگلی آیات کے اندر آئے گا کہ تم نے جو کچھ خرچ کر دیا تم واپس مانگتے تھے، تمہیں حیا نہیں آتی. تمہیں حیا نہیں آتی جو کچھ تم نے خرچ کیا اس کو واپس مانگتے ہو. آگے آئے گا اس وقت تذکرہ بھی آئے گا. ایک دو باتیں ہو گئی. پہلی بات یہ کہ عورت کو وراثت سمجھ کر بطور وراثت کے تقسیم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. اور اللہ نے سختی کے ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے کسی صورت تمہارے لیے حلال نہیں. اور دوسری چیز جو منع فرمائی ہوئی ہے کہ عورت کو اس وجہ سے روک کر مت رکھو کہ تم نے جو خرچ کیا تھا کسی ذریعے سے پہلے وہ نکلواؤ، جب وہ نکل آئے پھر تم اس کو ٹھنڈا مار کے پھینکو. ایسا مت کرو. تیسری چیز یہ فرمائی الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. مطلب یہ ہے کہ اگر عورت سے کسی ایسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے جس سے مرد کی عزت داغدار ہو، اگر عورت کوئی ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے مرد طلاق دینے کے لیے مجبور ہو جائے، اگر عورت سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو مرد کے لیے قابل قبول نہ ہو اور جس کو بے حیائی سمجھا جاتا ہو، جس کو معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہو اور جس کی وجہ سے انسان کی عزت پر حرف آتا ہو، اگر ایسی صورت میں مرد اپنے دیے ہوئے میں سے کچھ واپس لینا چاہے تو قرآن نے اس کو مستثنا کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں وہ لے لے کچھ تو وہ لیا ہوا حرام نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ضرور لے، ضرور لے، یہ نہیں قرآن نے کہا. قرآن نے اتنا کہہ دیا کہ اگر ایسی صورت میں کچھ لے لیا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لے ہی لے. ایسی صورت میں جب معلوم ہو جائے کہ عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہے، عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس کے لیے معاشرے میں، معاشرتی زندگی میں بدنامی کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے، ٹھیک ہے اس سے اپنا پیچھا چھوڑا دے. لیکن جو دیا سو دیا، اس کو واپس لینے کے لیے ہیلے بڑھانے مت کرے اور صرف اس وجہ سے روک کے نہ رکھے کہ جناب جب تک یہ مجھے کچھ دے گی میں تو اس کو آزاد نہیں کروں گا. یہ نہ کرے. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. اس حکم پر جس جگہ عمل ہے وہاں زندگی میں سکون ہے، بھلے طریقے سے، شائستہ طریقے سے. مطلب یہ ہے کہ عورت سے اگر غلطی ہو گئی تو درگزر کر دو، اگر اس نے تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کی تو معاف کر دو، اس کی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ مت جاؤ، اس کو سمجھاتے بجھاتے رہو. وہ تمہاری زندگی کا ایک اہم فرد ہے،
اس کو اس کا جائز حق دو. ایسا مت کرو کہ خود اچھا کھاؤ اسے برا کھلاؤ، خود اچھا پیو اسے برا پلاؤ، خود اچھا پہنو اسے برا پہناؤ. جو تمہاری گنجائش اپنے لیے ہے، جو اچھا تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو تم پیتے ہو اس کو پلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ. یعنی جس معیار کا، جس قیمت کا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو. تم اس کو زندگی کے اندر جو سہولت فراہم کر سکتے ہو وہ سہولت فراہم کرو. دوسرے اور آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ دو کہ عورت کا جو حق ہے اسے اس کا وہ حق دے دو. بھلے طریقے سے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے اپنے فرائض ادا کرو. عورت کا جو حق ہے اسے اس کا وہ حق دے دو. اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو. اگر بیمار ہے تو علاج ماجا کرواؤ، اگر لباس کی ضرورت ہے تو لباس فراہم کرو، اور اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق. اور اگر عورت سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس میں گزر کرو، اچھے طریقے سے گزارا کرنے کی کوشش کرو. وجہ واضح ہے، وجہ واضح ہے. یہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. نبی علیہ السلام کی احادیث اس سلسلے میں وضاحت کرتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے اپنے شوہر کے مزاج میں 100% ڈھل جائے. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً دونوں کے مزاج میں فرق ہونا ایک فطری تقاضا ہے. دو بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات نہیں ملتا. بھائیوں کا مزاج نہیں ملتا، بہنوں کا مزاج نہیں ملتا. اولاد کا والدین کے ساتھ، والدین کا اولاد کے ساتھ مزاج نہیں ملتا. اس لیے اگر میاں بیوی کا مزاج نہ ملے تو یہ مطلب کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، کوئی ایسی قابل تعجب چیز نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ دونوں کا مزاج آپس میں نہ مل رہا ہو، لیکن اس مزاج کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو زندگی تباہ و برباد نہیں ہونی چاہیے. شائستہ طریقے سے گزارا کرو. یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار آیا بالمعروف بالمعروف. میں اس کا طریقہ ترجمہ کرتا ہوں شائستہ طریقے سے. اگر تم نے عورت کو بھسانا ہے تو وہ بھی شائستہ طریقے سے، اور اگر تم نے عورت کو چھوڑنا ہے وہ بھی بھلے طریقے سے. یہ نہ کرو کہ عورت کو تم بساتے بھی نہیں اور تم اس کو چھوڑتے بھی نہیں اور درمیان میں تم نے اس کو درکار رہنے دی ہو. ایسا مت کرو. گزارا کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے بھلے طریقے سے، شائستہ طریقے سے زندگی گزارو، اچھے انداز میں، تاکہ تمہاری گھریلو زندگی، تمہاری خاندانی زندگی تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا کر کھڑی نہ ہو جائے. یہ خطاب مردوں سے ہے، مردوں کو فرمایا تم نے یہ کام کرنا ہے. اچھا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اس کی طرف بھی میں آپ کو توجہ دلا دوں. یہ عورتوں سے نہیں فرمایا کہ تم اپنے میاں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. مردوں سے فرمایا اس لیے کہ گھریلو زندگی کا سارے کا سارا دار و مدار مرد کے رویے پر ہے. اگر مرد ذرا جذبات میں آ جائے، اگر مرد جذبات کا شکار ہو کر جذباتی فیصلے کرے تو گھریلو زندگی نہیں بچے گی. عورت سے توقع جذباتیت کی ہی ہے، کیونکہ بعض اوقات ان چیزوں کی طرف عورت کی توجہ نہیں جاتی جن کی طرف مرد کی توجہ چلی جاتی ہے. اور مرد سے توقع یہی کی جاتی ہے کہ وہ جذباتی فیصلہ نہ کرے. اس لیے خطاب مردوں سے فرمایا کہ تم مرد ہو، تم جذباتیت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، جذباتیت کے فیصلے کرتے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ جہاں پر مردوں نے قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل کی اور جذباتیت سے بالا تر ہو کر دانشمندی کے ساتھ فیصلہ کیا، وہاں پر گھر بچ جاتے ہیں. اور جہاں پر جذباتیت کا فیصلہ کر لے، جذباتیت کا شکار ہو جائے، وہاں پر گھر برباد ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے. سیکنڈ بھی نہیں لگتے. ہمارے جو ہے نا وہ آگ بھاگ کر کے پانی میں جاتا ہے، اس کے بعد دھکے کھاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر کہے مولانا کو مسئلہ بتا دیتی ہوں گنجائش نہیں کرتی. جو سبق طلاق دیتا ہے وہ سبق کی گنجائش پوچھنے کے لیے آتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد دھکے کھانا پڑتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے.
یہ خطاب مردوں سے بڑھنا ہے کہ تم نے بھلے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تم نے عورت کو ساتھ لے کر چلنا ہے. عورت سے نہیں بڑھنا ہے کہ تم نے مرد کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اس لیے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصی صفات رکھی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مرد کو گھریلو زندگی کا ذمہ دار اور سربراہ مقرر کیا. میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ میں خواتین کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں. مرد جو قرآن کریم کا منشا وہ اب تک ہوتا نہیں کر رہا. قرآن کریم نے مردوں کو ذمہ دار رکھا ہے اور مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے تم نے بھلے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. مرد اگر جذباتیت کا شکار ہو جائے تو بس زندگی تباہی کی طرف جاتی ہے. اس کی ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود، لاکھوں مثالیں موجود. ادھر ادھر تھوڑا سا جذباتیت کے ساتھ ڈالتا کہ بس آپ فارغ ہو. آگے قرآن کریم نے ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے. اگر معاشرتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اس پہلو کو سامنے رکھ لیا جائے، میرا خیال ہے کہ 70-75% معاملات کو بہت حل ہو جائے. یہ مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے. اگر انسان اس پہلو سے سوچ لے کسی وقت، بعض اوقات میاں بیوی کے مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، مزاج نہیں مل رہا ہوتا، اس کا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا، اس کا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا. جب دونوں اکٹھے ہوتے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. جب دونوں اکٹھے ہوتے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. وہ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتی. ماں باپ نے شادی کر دی، اب دونوں جو ہے نا وہ مطلب اپنے بڑوں کے فیصلے کے آگے جو ہے وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں. بڑوں نے فیصلہ کر دیا، بعض اوقات بڑے بھی جذباتی کے ساتھ فیصلہ کر دیا. بڑوں نے فیصلہ کر دیا، اب اس فیصلے کو بھگت رہے ہیں. وہ اس کو پسند نہیں، وہ اس کو پسند نہیں. اب مرد یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے نہیں سے پیچھے چھڑا دو. اور بھی پسند نہیں کرتی. بات ہے آج کل کی عورت جو وہ مطلب ذرا سی بات بھی تو برداشت کرنے دیتے یار نہیں. ذرا مرد نے کچھ کہہ دیا تو عورت جو ہے وہ اپنا بولیے بستر سے بیٹھ دیا. ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھے، ماں باپ بھی اس کو کہتے بیٹا بیٹھ جا آرام سے، کوئی بات نہیں، تیرے لیے روٹی کی کمی نہیں، روٹی تجھے مل جائے گی. کرنا دو وقت کی روٹی کھانی ہے نا، تب کے دو کپڑے چاہیے نا، کوئی بات نہیں بیٹا، پہلے تجھے کھلانا ہے پہلے کھلانا ہے، پرواہ نہ. ماں باپ نے جب سے لڑکی کو یہ شہ دینا شروع کی ہے اس وقت سے بڑی تباہی آئی. میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں. میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا مولانا میں نے اپنی بچی کا نکاح جو ہے وہ فیصلہ باد میں کیا. لڑکے والے جو ہے وہ لڑکی کی زندگی انہوں نے حرام کر کے رکھی ہوئی ہے. 9 مہینے ہو گئے شادی کو تو لڑکی جو ہے وہ بیچاری بڑی پریشان ہو گئی. تاکہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس کی گرفت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس کی بھرنا کرتے ہیں اور معمولی بات کے اوپر جو ہے وہ اس کو تاکہ دیتے ہیں. تو میں نے جو ہے نا وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا تم واپس آ جا، تیرے لیے روٹیوں کی کمی نہیں ہے، تو پرواہ نہ کر، واپس آ جا. باپ میرے پاس آ کے باپ کہہ رہا ہے، میں کہتا تم باپ یا قصائی ظالم آدمی، تم یہ جملہ کہتے تھے شرم نہیں ہے؟ خدا کا خوف نہیں آیا تمہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے تم اس کو دعوت دے دو، آجا بیٹا. لیکن پہلے ہم یہ سنتے تھے اپنے بڑوں سے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جب بچی کو رخصت کرتے تھے اس وقت اس کو کہتے تھے بیٹا دیکھ تیرا گھر وہ ہے جہاں تو جا رہی ہے، وہ نہیں جہاں سے تو جا رہی ہے، اب وہاں سے تیرا جنازہ آنا چاہیے. ویسے آؤ کھاؤ پیو جو تمہارے نصیب میں وہ تمہیں ملے گا، لیکن گھر تمہارا وہی ہے. اور جب سے ماں باپ نے لڑکی میری کرنا شروع کیا بیٹا تم پرواہ نہ کر، تیرے لیے روٹی کی کمی نہیں ہے. عورت نہیں کہتی ٹھیک ہے مجھے پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر سے بھرے بستر سے بیٹھ دیا. بعض اوقات اس کو پتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں آ کے بیٹھا، فخر ہے. ہم جو کسی کی بات سنیں کسی سے کام ہے، ادھر سے مرد ویسے ہی جذباتیت میں آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر کے ہار پار کرتا ہے چلو جی چھوٹی دعوت دے کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ نے مردوں کو یہاں پر ایک اصول یہ سمجھایا ہے، دیکھو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر عورت کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں آ رہی، تم سمجھاتے ہو سمجھتی نہیں، تم کہتے ہو یوں نہ کرو وہ نہیں کرتی ہے، تم سمجھاتے ہو وہ سمجھتی نہیں،
تم اس کو اپنے مزاج میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، ڈھنگی نہیں ہے. تم اسے کہتے ہو کہ بھائی کھانا اس طرح سے بنایا تو وہ اس طرح سے بناتی نہیں. تم کہتے ہو کہ بھائی صفائی اس طرح سے کیا تو وہ اس طرح سے کرتی نہیں. تم کہتے ہو کہ بھائی یعنی یہ کام یوں کیا تو وہ کام اس کے برخلاف کرتی ہے. تمہیں اس کی عادت پسند نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، ممکن ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں ساری خوبیاں پائی جاتی. اگر تمہیں کوئی بات اس عورت کی پسند نہیں آ رہی، کوئی اس کی عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، تمہیں اس کے مزاج میں کوئی چیز اپنی مرضی کے خلاف محسوس ہوتی ہے، تو تم نے کبھی اس پہلو سے غور کیا کہ ممکن ہے جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو تمہارے لیے خیر رکھی، اور صرف خیر بھی نہیں، خیر کثیر رکھی. تم اس کو برا سمجھ رہے ہو اور برا سمجھ کے تم جو ہے وہ اس کو اپنے لیے بوال سمجھ رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے پتہ نہیں کتنی خیر رکھی ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا نا آپ کو واقعہ سنا. کبھی کسی کے دماغ میں یہ خیال ہے، بعض اوقات عورتوں کو بھی اپنے میاں کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہوتی، کوئی جو ہے وہ طبیعت میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کی یہ عادت بہت بری ہے، اس کو یہ عادت چھوڑنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے پھر مزاج میں جو ہے وہ چڑچڑاپن آتا ہے اور ناموافقت ہوتی ہے اور لڑائی میں جھگڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کیسے رکھتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے. ہمارے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ گزرے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ تھے. قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے، تفسیر مظہری، انہی کے نام ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تفسیر لکھی تھی. اس تفسیر کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، اور انہوں نے اپنے پیر صاحب حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری. مرزا صاحب یہ بڑی نازک طبیعت تھی ہماری، بڑا نازک مزاج تھا، بہت نازک مزاج، نفیس، نزاکت والا، حساس. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے کیا ایک وہ باتیں کرنے والی. ایک مرتبہ نا کہیں سفر پہ حضرت جو ہے وہ تشریف لے گئے، اپنے کسی خادم کے گھر، کسی مرید کے گھر قیام فرمایا. اب حضرت کے کمرے میں نا پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوا پہلے زمانے میں جو وہ خواتین یا گھروں کے اندر جو مٹی کے گھڑے رکھے ہوئے ہوتے تھے اور اس میں پانی رکھتے تھے، وہ گھڑے کا جو پانی ہوتا تھا وہ پینے میں جو برابر معلوم ہوتی تھی. برف وغیرہ نہیں ڈالتے تھے، فریج وغیرہ ہوتے نہیں تھے. ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، ہماری دادی بھی مٹی کا ایک گھڑا اندر رکھا ہوا تھا، اس میں وہ پانی بھر کے رکھتی تھی. جب پانی پینا ہوتا تھا اسی گھڑے میں سے نکال کے پیتی تھی، تو برف وغیرہ اس میں نہیں ڈالتی تھی. وہ گھڑے کا پانی جو ہے وہ اتنا تازہ ہوتا تھا کہ مطلب ٹھنڈے پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں نا وہ اس نے لا کر ایک پانی کا گھڑا رکھ دیا، اور اس گھڑے کے اوپر ایک کٹورا لا کے رکھ دیا. ایک کٹورے کا رواج بھی ختم ہو گیا گھروں کے اندر. گلاس آ گئے، وہ بھی گلاس بھی اسٹیل کے شیشے کے گلاس آ گئے. پہلے اسٹیل کا جو ہے نا وہ کٹورے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت اچھے کٹورے ہوتے ہیں. تو وہ کٹورا جو ہے نا وہ خادم نے حضرت کے پانی کے گھڑے کے اوپر لا کے رکھ دیا. اب حضرت جو ہے وہ کبھی جو ہے نا وہ اپنے خادم کو دیکھیں، کبھی گھڑے کو دیکھیں، کبھی خادم کو دیکھیں، کبھی گھڑے کو دیکھیں. اب جو خادم تھا وہ پریشان ہو گیا، کہا حضرت خیر ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی حضرت؟ آپ کی طبیعت جو ہے وہ بڑی معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت پریشان ہے، کیا بات ہے، میری مجھ سے غلطی ہوئی؟ اور میں اللہ کے بندے تم نے گھڑا لا کے رکھا، گھڑے کے اوپر کٹورا لا کے رکھا، مجھے کٹورا تیرا رکھا ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں. اللہ کے بندے کٹورا کو سیدھا کر کے رکھ دے، تو کٹورا کو سیدھا کر کے رکھ رہا ہوں. مجھ سے آگے پوچھنے کی غلطی کیا ہو گئی؟ میں اللہ کے بندے جا کے کٹورا سیدھا کر. چھوٹی سی بات ہو، اتنے پریشان ہو کے بارے میں اس کو عقل نہیں ہے، یعنی کٹورے سے دے رکھا. رات ہوئی، سردی کا موسم تھا. خادم نے لا کے جناب جو وہ حضرت کی جنگوں میں بڑی قیمت تھی اور بڑی نفیس ہو، بڑی بہترین قسم کی رضائی لا کر حضرت کے لیے رکھی کہ حضرت جو وہ آرام فرمائیں گے تو سردی کا احساس ہو. تو حضرت جو ہے وہ رات کو لیٹے. صبح تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں جب بھی خادم آیا اس نے مجھے حضرت رات اچھی گزری، کوئی کسی چیز کی وجہ سے پریشانی تو نہیں ہوئی؟
تو خادم یہ سمجھ رہتا ہے کہ حضرت بڑی تعریف کرے کہ یار تم نے زبردست رضائی پیش کی ہے، گرم بہترین قسم کی رضائی، مجھے سردی کا احساس بھی نہیں ہوا، اچھی نیند سویا میں. تو حضرت نے فرمایا بھائی ساری رات ایک لمحے کے لیے نہیں سو سکا. اب بیچارہ پھر پریشان ہو گیا کہ حضرت مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی، کیا کمرے میں جو ہے نا وہ مچھر تھے، کوئی پریشانی تھی، کس وجہ سے حضرت ساری رات نہیں سو سکے. فرمایا بھائی یہ تو اپنی رضائی دیکھ. اب اور پریشان ہو، رضائی تو بہترین رضائی دے کر آیا ہوں، اتنی قیمتی مہنگی اور گرم رضائی. کہنے لگا بھائی یہ دیکھ یہ اس کی ایک سلائی ٹیڑھی ہوئی بھی ہے، میں ساری رات بس یہ ٹیڑھی سلائی دیکھ کر آپ کیسا جو ہے نا بے ذوق آدمی ہے، سلائی دیکھو کیسے ٹیڑھی ہوئی بھی ہے، میں ساری رات اس کی وجہ سے سو نہیں سکتا. یہ مزاج کی نزاکت ہے. ایک خادم جو ہے نا وہ حضرت کو پنکھا جل رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا. اب وہ پنکھا اگر ہلکا جلتا تو حضرت یہ فرماتے ہیں بھائی تیرے ہاتھ میں جان نہیں ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے، اتنا ہلکا پنکھا چل رہا مریض ہو گیا، ہوا ہی نہیں آتی. اچھا وہ خادم تھوڑا سا تیز پنکھا چلے تو اس سے کیا فرماتے ہیں وہ بھائی ذرا آہستہ چل گیا مجھے اڑا کے دے گا. مطلب اتنی نزاکت کہ اگر وہ ہلکا جل رہا تو بھی جو ہے وہ شکوہ فرما رہے ہیں، اور جو تیز جل رہا ہے تو پہنچے میں بزرگ تھے، بہت نیک آدمی بزرگ آدمی تھے. لیکن یہ مزاج کی نزاکت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر سلائی ٹیڑھی ہوگی تو آپ کو نیند نہیں، کٹورا گھڑے کے اوپر ٹیڑھا رکھا گیا اور سیدھا نہیں رکھا گیا تو حضرت کو جو ہے نا وہ تشویش ہو رہی کہ کیوں نہیں سیدھا کر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں سیدھا کر رہا. اور بیوی ایسی جو ہے وہ شکی مزاج اور طبیعت کی ایسی سخت، نہایت طبیعت کی سخت بات. کبھی حضرت جسے کہتے ہیں کہ اردو میں ایک مثال مشہور ہے، محاورہ مشہور ہے، ناک پہ مکھی نہ بیٹھے، بس یوں سمجھتے ہیں. تو کسی نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا حضرت آپ کے مزاج میں اتنی نزاکت ہے، بیوی آپ کی ایسی بدزبان عورت ہے، فالی کیوں نہیں کرتے اس کو، چھٹی دیتے اس کو. کہاں آپ کے مزاج کی یہ نزاکت اور کہاں یہ عورت کی زبان کی تیزی، جوڑا بنتا ہی نہیں ہے. حضرت کیسے برداشت کر رہے ہیں آپ، کیسے اس کو چلا رہے ہیں آپ، زندگی میں کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور میں اللہ کے بندو، اللہ نے جو عزت، جو مقام اور مرتبہ اور اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے یہ اس نیک بخت عورت کی وجہ سے. جو شاگرد تھے، جو مریدین تھے، ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. منصوبان عورت ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، کہتی ہے جا جا اور امیر بنا کرتا ہے، تیرے جیسے بڑے امیر دے گے. تو فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ عورت اپنے مزاج کے مطابق مجھ سے بدزبانی کرتی ہے، میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں. اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے. بھلے لوگوں اس عورت کی وجہ سے تم نے یہ عزت ملی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا. اس لیے اگر تمہیں کوئی بات عورت کی پسند نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے. تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو ضروری نہیں کہ وہ چیز بری ہی ہو، اور تم جس چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو ضروری نہیں کہ وہ چیز اچھی ہی ہو. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی. اس لیے من سے خطاب ہونا ہے، تم بھلے طریقے سے گزارا کرو، تم مرد ہو، تمہیں جذباتیت سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بھلے طریقے سے گزارا کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے مردوں سے خطاب فرمایا تھا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو میں وصیت کرتا ہوں اس وصیت کو قبول کرو، سمجھو، اس پر عمل کرو. یہ وصیت نبی علیہ السلام نے مردوں کو فرمائی، قرآن کریم نے بھی مردوں کو فرمائی. اور واضح اصول دیکھیے زندگی گزارنے کے، اگر ان اصولوں کو سمجھ لیا جائے اور عمل کر لیا جائے تو زندگی کو سکون ہو جائے. اللہ مجھے بھی اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.